آج ہم سب میرے والد سید حسین حیدر رضوی کے مجلس تحریم کے لیے جمع ہیں۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کریں، آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک فاتحہ اور 3 قل سید حسین حیدر رضوی ابن سید حیدر حسین رضوی کے بلند درجات کے لیے پڑھیے۔ بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے حدیث سے قصہ پڑھیں گے ابو کے سب سے بڑے پوتے محمد عباس۔ محمد عباس بسم اللہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيدك بالله يا أبتي من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على آل فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى فقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم في الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا
أبت يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مدنيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكريك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محمد عباس. اب سلام پڑھیں گے ابو کے نواز سے علی رضا. علی رضا بسم اللہ. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری سنو آتا ہے باب. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری سنو آتا ہے باپ. دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ. لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ. جانے کتنے خواب
اب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، جب ترقی ہو تو دیکھنے پہلے یاد آتا ہے باپ۔ تھام کر انگلی جس سے چلنا سکھا مدتوں، ایک دن سہارے کو ترستا ہے، کدھر ہے باپ؟ جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں، سجدے میں گر جاتا ہے باپ۔ روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ، ہائے حسین، کبھی جوان بیٹے کو دیکھ کر یاد آیا وہ باپ۔ کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے خوشیوں کا مزہ، خاص تاریخوں پر آنکھوں میں نہ نظر آئے باپ۔ روز عاشوراں بنا دیتی ہے ماں سقا ہمیں، ایک خاص سجا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ۔ کیا کہوں گا حال اصغر، پوچھے جو مجھ سے رباب، آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ آتا ہے باپ۔ ہو نہیں والی ہے اس شام غریباں کی سحر، بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ۔ قید خانے میں ہوا کہرا، بچی مر گئی، خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آ گیا باپ۔ مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق، غم زدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ۔ عزاداری صدقہ ہے جو برزخ میں زہرا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ۔ مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ۔
وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. اب کونین بھائی ابو کے بھتیجے بھی سلام پڑھیں گے. کونین بھائی بسم اللہ. بی بی سکینہ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا سلام پیش کرتا ہوں. رو کے کہتی تھی پانوئے مزتر میری بن باپ والی سکینہ. رو کے کہتی تھی بانوئے مزتر میری بن باپ والی سکینہ. پھر گیا ہائے کیسا مقدر میری بن باپ والی سکینہ. چاند سی شکل کیوں کر چھپاؤں خاک میں تجھ کو کیوں کر ملاؤں. چاند سی شکل کیوں کر چھپاؤں خاک میں تجھ کو کیوں کر ملاؤں. کر لوں کس طرح سے دل میں پتھر میری باپ والی سکینہ. رو کے کہتی تھی بانوئے مزتر میری بن باپ والی سکینہ. بخشی الزام ماں پر نہ دھرنا جا کے بابا سے شکوہ نہ کرنا. بخشی الزام ماں پر نہ دھرنا جا کے بابا سے شکوہ نہ کرنا. پھر گیا ہائے کیسا مقدر میری بن باپ والی سکینہ. بی بی اصغر اگر پوچھے مجھ کو کہنا دن رات روتی ہوں تجھ کو. بی بی اصغر اگر پوچھے مجھ کو کہنا دن رات روتی ہوں تجھ کو. کر لوں کس طرح سے دل میں پتھر میری بن باپ والی سکینہ. رو کے کہتی تھی پانوئے مزتر میری بن باپ والی سکینہ. جزاک اللہ خان بھائی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسا آپ سب کو پتا ہے ابھی ایام فاطمیہ چل رہا ہے.
ہم اپنے وقت کے امام کو ان کی اماں زہرا کا پرسہ دیتے ہیں۔ ہمیں آج تک جو کچھ بھی ملا اسی در زہرا سے ملا، اور میرے والد مرحوم کی ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ کوشش رہی تھی کہ وہ اسی در کو تھامے رکھیں۔ جب ہم ٹورانٹو موو ہوئے، ابو کے لیے سب سے اہم یہ تھا کہ ہمارا گھر امام بارگاہ کے نزدیک ہو۔ اپنی زندگی میں ابو کے ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ نماز با جماعت یا امام بارگاہ یا مسجد میں ادا کریں۔ ابو مولانا ذکی باقری کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کا رول ہماری زندگی میں بہت اہم رہا ہے۔ اب مولانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا خطاب شروع کریں۔ مولانا بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها، والحمد للہ بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین، سیما على من جعله شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذن سراجا منیرا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارادین، صاحب العصر والزمان، خلیفۃ الرحمن، امام الانس والجان، الذی بیمنہ رزق الورع وبہ طبتت الارض والسماء، اللہم عجل فرجہ الشریف۔ دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، وبائیں چاروں طرف گھیر چکی ہیں، کہیں پر آگ، کہیں پر سیلاب، اس طرح سے ڈسٹرکشن ہی ڈسٹرکشن نظر آتا ہے۔ ان تمام باتوں کا حل ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ظہور مولا جلد سے جلد ہو جائے، تاکہ یہ دنیا جس مقصد کے لیے خلق کی گئی ہے وہ پوری ہو، اور یہ دنیا جو جہنم سے بدل دی گئی ہے جنت سے بدل جائے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اپنی دعاؤں میں زیادہ دعا اگر کرنا ہے، اکثر دعا الفرج، دعا فرج، امام کے آنے کی دعا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ فِيهِ فَرَجَكُمْ، تمہاری مشکلات کا حل، انسانی معاشرے کی مشکلات کا حل، ہیومن سوسائٹی کی جو پرابلمز ہیں اس کا حل ہی یہی ہے کہ مولا جلد سے جلد تشریف لائیں۔ چلیں ہم سب مل کر کے دعا کریں۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اور پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
جیسے کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ برسی کی مجلس ہے، اور خصوصاً اس شخص کی جو ہماری زندگی میں ایک نقوش چھوڑ کے گیا ہے، جس کا اخلاص، جس کی محبت، جس کی سنسیئرٹی، خصوصاً دین سے متعلق کمٹمنٹ، ایک ایسی بات ہے جس کو ہم بھلا نہیں سکتے ہیں۔ جب بھی مرحوم سید حسین حیدر رضوی نور اللہ مرقدہ شریف کا تذکرہ آتا ہے، ذہن میں ایک خوبصورت چہرہ ابھرتا ہے۔ وہ ایک سنسیئر، دیندار، مخلص۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے درجات عالی ہیں، عالی تر کریں، اور ان کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر ہو جائے، اور ائمہ معصومین علیہم صلاۃ والسلام کے جوار میں ان کو جگہ ملے۔ مجھے جو آج گفتگو کرنی ہے، چونکہ یہ موضوع ہی میں اپنے لیے بہترین موقع سمجھتا ہوں، اویکننگ کال جس کو کہتے ہیں، یہ بیدار ہونے کا بہترین موقع ہے۔ آج کے مجلس کا عنوان ہے موت اختیاری، ڈیتھ وتھ چوائس۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں، مرحوم کے لیے سید حسین حیدر رضوی صاحب، مرحوم کے لیے ایک سورہ الحم 3 اخلاص سے ان کی روح کو شاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، آپ لوگ گھر میں ہیں یا کہیں راستے میں، کہیں بھی آپ ہو سکے تو ریفر کر سکتے ہیں، اور کمفرٹیبل روم میں ہوں۔ یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے، سورہ آل عمران، اس کی 102 آیت نمبر ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش میں تقریباً 10-15 سال سے ورلڈ وائڈ کرتا آیا ہوں۔ ہماری زندگی چرا لی گئی ہے، ہائی جیک ہو چکی ہے۔ ہم ایک ٹیکنالوجیکل دنیا میں ایسے آ گئے ہیں کہ جس میں ہماری ہستیاں گم ہو چکی ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کون ہانک رہا ہے، کون ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے۔ ان تمام باتوں کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنے اوریجن کی طرف جائیں۔ جس طرح سے ہر شخص یہ گلا کرتا تھا، میرے ذہن میں بھی بات تھی کہ اتنا اٹیچمنٹ ہے آج کل گیجٹ سے کہ ہم بغیر ہمسر کے سو سکتے ہیں، لیکن بغیر گیجٹ کے نہیں سو سکتے۔ یہ عالم جب ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ میں نے بہت سوچنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا۔ میں نے اپنے لیے نیت کر لی کہ اس وقت تک میں گیجٹ کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ 10 آیتوں کی تلاوت ترجمے کے ساتھ نہ کروں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک ریمیڈی ہے۔ اگر ہم صبح شروع کریں 10 آیتوں کے ذریعے سے ترجمے کے ساتھ، اگر ہو سکے تو 5-10 منٹ ذرا سا غور کریں، تو آپ کو ایک دنیا دوسری نظر آئے گی، اور اس کے بعد پرسپیکٹیو آف لائف، ادراک جو اس دنیا کی ہے، شعور جو اس دنیا کا ہے، ورلڈ ویو جو اس دنیا کا ہے، تصور جہانی بدل جائے گا۔ جب ورلڈ ویو بدلے گا، ہمارے عمل میں بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ 10 آیتیں ہی کیوں؟ 10 آیتیں اس لیے کہ سرکار کی ریکمنڈیشن، پہلے تو قرآن کہتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو۔ ذات پروردگار انہیں ماننے والوں کو جو اس کتاب کے حامل ہیں، ان لوگوں سے کہا ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے تم پڑھو۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزانہ 10 آیتیں جو شخص پڑھے گا، 10 آیت جو پڑھے گا، لم یکتب من الغافلین، وہ اس کو ہیڈ لیسنس، یعنی وہ گم نہیں ہوگا۔
وہ غافلین میں سے نہیں ہوگا. بہت بڑی بات ہے. 10 آیتیں اگر تلاوت کرے انسان، گویا غفلت کے پردے. غفلت کس کو کہتے ہیں؟ غفلت عربی لفظ ہے لیکن ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فارسی میں بھی ہے. بہت ہی بیوٹیفل ورڈ ہے کہ ایک چیز جس کا وجود ہے مگر میں غافل ہوں اس چیز سے. جیسے ابھی مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں موت اختیاری پہ بحث کی جا رہی ہے انشاءاللہ، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دور ہے وہ، لیکن جب حجابات ہٹ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دور نہیں ہے، بہت نزدیک ہے. صرف سمجھنا ہے اس چیز کو. ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے آگے بڑھنے سے گزارش کر رہا ہوں میں کہ اگر ہو سکے تو ڈنر ٹیبل پر باپ ایک آیت پڑھے، ماں ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ. اسی طرح سے بچے بھی 1 سال تک کریں تو پورے گھر کا ماحول نور سے بدلے گا. اور خصوصیت قرآن کی یہ ہے کہ انسان کی پیاس کو، نالج کی جو کوسٹ ہے، تھرسٹ ہے، اس کی اضافہ ہو جائے گا. اس کا وہ بہت جلدی اس کے ذہن میں کئی سوالات ابھریں گے. ان سوالات کا اگر کوئی جواب دیتا ہے وہ گھر ہے آل محمد علیہم افضل الصلاۃ والسلام کا. یعنی میں تو کہا کرتا ہوں کہ قرآن اگر سوال ہے تو اہل بیت جواب ہے. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. یہ دونوں کا رابطہ ہے، یہ دونوں کو لن یفترقا. سرکار نے فرمایا یہ دونوں جدا ہی نہیں ہو سکتے. امکان ہی نہیں ہے کہ قرآن ہو اور اہل بیت نہ ہو، اور اہل بیت ہو قرآن نہ ہو. چنانچہ جو دن گزر رہے ہیں یہ ایام فاطمیہ صلوات اللہ سلام علیہ ہیں، اور اس میں جو ہمیں درس حاصل کرنا ہے وہ درس یہ ہے کہ شہزادی نے کئی نقوش کو چھوڑے ہیں، کئی رہنمائی چھوڑی ہے، کئی اسوا کو چھوڑے ہیں. وہ ایسی آئیڈیل ہیں جو ہر زمانے میں ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین رہنمائی کا کام کرتی ہے. گھر میں کام کرنے والی فضا آتی ہیں تو جسمانی ذمہ داری کو، جسمانی رائٹس کو بھی بتاتی ہیں. باڈیلی رائٹس کیا ہیں ہیومن بینگ کے، اس کے اسپرچول رائٹس کیا ہیں وہ بھی بتاتی ہیں. روحانی اس کے حقوق کیا ہیں. جسمانی حقوق اس طرح سے شہزادی نے بتایا کہ فضا ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم کام کرو گی. یعنی انسان تم بھی ہو اور میں بھی انسان ہوں. تو جس طرح سے میں تھک سکتی ہوں تم بھی تھک سکتی ہو. ایک یہ. اب اس کے بعد معنویت کو کس منزل پر، یعنی روحانی غذا کو کس منزل پہ پہنچایا، یہ بہت ہی غور سے سمجھنے کی بات ہے. گھر میں آنے والی کنیز کو اتنی تعلیم دی کہ اب وہ اپنی زبان نہیں بولتی، قرآن کی زبان بولتی ہے. یعنی تاریخ کہتی ہے کہ فضا جب کلام کرتی ہیں تو قرآن کی آیات سے کلام کرتی ہیں. اور امام زمانہ کے ظہور کے بعد عجل اللہ تعالی فرجہ شریف روایتوں میں ہے کہ عورتوں کی ریفرنس بک جو ہوگی کچن میں بھی وہ قرآن مجید ہوگی. اگر ہماری زندگی حقیقت میں سنسیئر ہے، ہم لوگ سنسیئر ہیں، مخلص ہیں اپنے دین سے متعلق، ان باتوں کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. شہزادے نے ایک بہت بڑی دنیا کو کھولا ہے کہ اگر انسان اس کتاب سے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی اس کے پرابلم کے سلوشنز پیدا ہوتے چلے جائیں گے. وہ آسانی سے اپنی زندگی کو گزار سکے گا. اور پھر وہ آخرت کی دنیا تو بہت زیادہ عظیم ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کو وہ سمجھ جائے گا اس دنیا. یہ میرا یہ مقدمے کے بعد آیت کا لہجہ یہ ہے، بہت غور سے سنیں، بہت ہی اچھی طرح سے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ مومنین سے گفتگو ہو رہی ہے. تو مخصوص ہے مومنین، وہ گروپ ہیں نہیں ہیں جو ایمان کو جنہوں نے اپلائی نہیں کیا اپنی زندگی میں. یعنی یہ مخصوص نسخہ ہے، یہ پرسکرپشن ہے مومنین کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تقوی کا کئی معنی ہے، مجھے موضوع میرا وہ نہیں ہے، لیکن تقوی کو اگر سمجھنا ہے تو گاڈ کانشیسنس. ہماری زندگی کا محور جو ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. دین یہ کہتا ہے لوگ نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے. مومن جو ہے ہمیشہ اللہ کے محور پر زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. ایسے تقوی اختیار کرو جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے.
یہ تو پہلا حصہ ہے. ذیل آیت ہے جو اہم ہے، جو ہمارے موضوع ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. نہ مرو نہ مرو نہ مرو، ہرگز نہ مرو. دیکھیے کتنا پیاس کو بڑھا دیتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ انسان نہ مرے؟ موضوع ہے موت اختیار. یہ ممکن ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد میٹر جو ایک دن اس کو بدلنا ہے، اس کی شیپ بدلنی ہے. فزکس بھی یہی کہتی ہے. تو پھر یہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، نہ مرو مگر تمہارا موت جو ہے اختیار والی موت ہونا چاہیے. وہ اختیار کیا ہے؟ تم حالت تسلیم میں تمہارا انتقال ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ ہے جوہر قرآن، یہ ہے ایسنس آف دی قرآن. قرآن جو ہے ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ لائف وتھ چوائس، ڈیتھ وتھ چوائس. یعنی زندگی بھی جو گزارنی ہے وہ چوائس کے ساتھ گزارنی ہے. موت بھی اگر آ جائے وہ بھی چوائس کے ساتھ ہو. کیسی موت ہو؟ جہاں پر تسلیم ہو، جہاں پر کوئی اور نہیں، صرف. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے جملے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ردن بقضائہ و تسلیماً، چوائس ہے لامرہ. دوسری جگہ سورہ بقرہ میں 132ویں آیت ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ یا بني إِنَّ اللَّهَ اصطفى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت ابراہیم نے بھی وصیت کی، حضرت یعقوب نے بھی وصیت کی اپنے بچوں کو. کیا وصیت ہے؟ کہ دیکھو بچوں، دیکھو بیٹوں، مرو نہیں مگر یہ کہ تمہاری موت اختیاری ہونا چاہیے. اختیار کیا ہے؟ تسلیم کی حالت میں مرو، مسلمان مرو. اسی لیے ہمارے بہترین اگر دعائیں ہیں تو ان میں سے ایک یہ، جیسے اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ خاتمہ بالخیر کرے، اللہ خاتمہ بالخیر کرے. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اصل میں یہ دعا کا ترجمہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرہ. ہماری لاسٹ مومنٹ کی جو زندگی ہے، جیسے انسان اگر غذا کھاتا ہے تو آخری لقمہ چاہتا ہے لذیذ ہو، اس کی لذت بہت دیر تک رہے. تو اسی طرح سے انسان اگر آخری لمحات اس کے لذیذ ہو جائیں تو پھر اس کی آخرت بھی یقیناً لذیذ ہے. ان دو آیتوں کے بعد ذرا دنیا کے حالات دیکھیں. آج دنیا جو ہے 7 بلین پلس انسانوں کی آبادی ہے، اور میجورٹی جو ہیں لائف آفٹر دی ڈیتھ کو مانتے ہیں. ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کی طرف توجہ کریں ذرا اگر میجورٹی کی بات ہے. اس لیے کہ جو لوگ آسمانی کتابوں کے عقیدہ رکھنے والے ہیں، جیسے اہل کتاب جن کو کہتے ہیں، وہ سب مانتے ہیں کہ دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے، جو حقیقی دنیا وہی ہے، ڈیتھ، لائف آفٹر دی ڈیتھ. جس میں کرسچینٹی آ گئی، جوڈائزم آ گیا، اسلام آ گیا، تو پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ یہاں آ گیا. ہندو مت میں بھی، ہندوازم میں بھی لائف آفٹر دی ڈیتھ کا تصور ہے. تو بڑا پاپولیشن بدھزم میں بھی یہی ہے، اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. اب جب زندگی ہے کہہ دیے تو کس طرح کی زندگی ہے اس کو اسلام نے نکھارا ہے. اسلام نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا ہے، کب سے سکرات سے لے کر کے برزخی دنیا سے لے کر کے روز قیامت اٹھانے کے بعد پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ سب کچھ بتایا. اتنی تفصیل قرآن کی آیتوں سے، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ شریعت جو بنی ہے دین اسلام کی، جس کو ہم اسلامک کینن لا کہتے ہیں، وہ 500 آیت سے ہے، تقریباً 500 آیت ہے. لیکن آپ قرآن کی وہ آیتوں کی طرف توجہ کریں جو لائف آفٹر دی ڈیتھ سے متعلق بیان کرتی ہیں، وہ 1000 آیتیں کم از کم کلیئرلی بتاتی ہیں، اور جو اشاروں کے ساتھ بتاتی ہیں وہ 1000 سے زائد ہے. تقریباً 2000 آیتیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ دیر از اے سسٹم، اس کے بعد مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اس سے اس بات کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان چونکہ ٹینجیبل بینگ ہے، محسوس دنیا میں رہتا ہے، وہ غیر محسوس دنیا
اس کو پرسیو نہیں کر سکتا، اس کا شعور نہیں لا سکتا، کئی مثالوں کے ذریعے سے قرآن نے اس بات کو واضح کیا، یحیی الارض بعد موتها، زمین کو ہم موت کے بعد زندگی دیتے ہیں۔ اب اس کے کئی تفاسیر ہیں، ظاہر سی تفسیر اس کو لے لیجئے۔ آج کل آپ لوگ نارتھ میں رہتے ہیں، سبھی جانتے، اکثر لوگ سن رہے ہیں مجلس سے، جو لوگ نارتھ میں رہتے ہیں، ہم لوگ کینیڈا میں رہنے والے، برف باری ہے اور ایسے کسی لکڑی کو اگر درخت کی ٹہنی کو آپ توڑیں گے تو ایسا معلوم وہ سوکھی ہے، لیکن جیسے ہی اپریل کی تھوڑی سی ہوا بہار کی آتی ہے اس میں زندگی آتی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یحیی الارض بعد موتها، زمین کو ہم موت کے بعد زندگی دیں گے۔ یہ ہر سال یہ سائیکل چل رہا ہے، اور اتفاق سے آج کی جو مجلس ہے یہ برسی کی مجلس ہے مرحوم کی، شاید خوبصورت شخصیت کی وجہ سے یہ تمام باتیں بھی خوبصورت نظر آتی ہیں کہ یہ آج 31 دسمبر 31 دسمبر کے معنی شمسی سال کا آخری دن ہے، کل 1 جنوری، آج جو ہے دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ پہلا سال شروع ہوا، حالانکہ جو سال گزرا ہے اس پہ رنج نہیں ہے، آئندہ سال کی خوشی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ حاسبوا انفسکم فی کل یوم، اسیس کرو یور سیلف، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ہے آج ہم لوگ ریزولوشن جو نیکسٹ ایئر کا ہے اس سے پہلے یہ اسیس کریں کہ ہاؤ واز آور ایئر، ہمارا ایک سال جو گزرا ہے کس طرح کا سال۔ جتنا خوبصورت ہم لوگ انالائز کریں گے، پھر آئندہ ان باتوں سے پرہیز کریں گے جہاں پر ہم نے ٹائم کو ویسٹ کیا ہے، ٹائم کو رائے گاں جانے دیا ہے، ٹائم کو ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا ہے۔ تو کنکلوژن کی رات ہے، یعنی آج کی رات محاسبہ کرنا ہے، جبکہ حدیث یہ کہہ رہی کہ ہر روز محاسبہ کرو، ہر روز اسسمنٹ کرو۔ اگر تم کین بزنس مین ہو تو بزنس مین کو اکاؤنٹنٹ نہیں بتانا چاہیے کہ تمہاری بزنس جو ہے کس منزل پر، نہیں، خود اونر کو پتا چلنا چاہیے کہ اس کا بزنس کس منزل پر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ امید ہے کہ کسی حد تک یہ دوسرا مقدمہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوں، میری طرف سے نہیں، قرآن مجید کی طرف سے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی حالت تسلیم میں ہونا چاہیے، اختیاری موت ہونا چاہیے، کہ اس دنیا میں ایسے نہیں۔ آج کل کی دنیا ایسی ہے کہ روایتوں میں ہے، سرکار کی بہت زیادہ ہلا دینے والی روایتیں، پروفیسیز ہیں۔ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ صبح مومن رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا، اللہ کی پناہ۔ اور دیکھ رہے ہیں ہم حالات، ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے، جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں فلاں ہو گیا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اگر میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ مکتب اہل بیت تک پہنچنا پی ایچ ڈی ہے، پی ایچ ڈی کو چھوڑ کر کے کے جی جونیئر چلا گیا، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کے جی جونیئر سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر پہلے سے تعلیم و تربیت کے ذریعے سے پڑھتا تو جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ مت شیعہ بننے کے بعد ناممکن ہے کہ کسی چیز کو اختیار کرے، لیکن ہم آج کل سنتے ہی رہتے ہیں، کسی لڑکی نے اعلان کر دیا وہ ایتھزم کا، اب اس کے بعد چند دنوں بعد بھائی بھی شامل ہو گیا، ماں باپ بھی شامل ہو گئے۔ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل کی فرجہ۔ دعائیں ہیں بہت ہمارے پاس، مکتب اہل بیت میں شیعوں کے پاس جو دعاؤں کا خزانہ ہے کسی مکتب میں نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا چیلنج، اتنا ٹریجر ہے، لیکن انفارچونیٹ یہ ہے، کیس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو ٹچ تک نہیں کیا، بہت کم ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مولا کی ایک دعا ہے، ہر روز صبح مولا پڑھا کرتے تھے، پروردگار تو نے صحیح و سالم اٹھایا، اس کا میں شکر ادا کرتا الحمدللہ۔ اس کے بعد پروردگار عذاب میں مبتلا نہیں کیا مجھے اس دنیا میں۔ کتنے حالات دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کہیں طوفان آیا، معلوم ہوا کہ گھنٹوں میں پوری دنیا بدل گئی۔ تیسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ دیندار اٹھایا صبح، وَأَيْقَ، یہ بہت ہی، اور دعائے صبا کا جملہ، وَأَيْقَظَنِي إِلَىٰ مَا مَنَحَنِي بِهِ مِن مِنَنِهِ وَإِحْسَانِهِ، پروردگار تو نے جگانے سے پہلے مجھے احسان کر کے جگایا۔ پہلا احسان یہ کہ لائف دیا۔ بہت سے لوگ سوتے ہیں صبح ختم ہو گئے،
رات کو سے اٹھے نہیں. یہ اٹھنا بتا رہا ہے کہ اللہ نے اٹھایا ہے ہمیں. ایقظنی الی ما منحنی بہ من مننہ و احسان، احسان کر کے اٹھایا، زندگی دے کے اٹھایا. اور دوسرا احسان یہ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اسی لیے ہے کہ جب اٹھو خدا کرے توفیق ہو کہ اگر نہ ہو سکے تو 11 رکعت نماز، کم از کم 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر پڑھا کرے. جب اٹھے تو فوراً ہے کہ سجدے میں جاؤ. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی الیہ النشور. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اس نے مجھے موت کے بعد پھر زندگی دی. حقیقت میں نیند جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. نیند نصف الموت کہا گیا ہے. جب رات کو سو رہے ہیں اٹھیں تو فوراً تکیے پر سجدہ کریں اور یہ کہیں الحمدللہ الذی رد الی روحی لاحمدہ واعبدہ. پروردگار تو نے میری روح کو واپس پلٹایا. اس لیے قرآن کی آیت ہے واللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. واللہ جو ہے اللہ جو ہے اس روح کو جو نیند میں نہیں لیتا موت آنے پر لے لیتا. تو اس کے معنی کہ ہر رات انسان مرتا ہے لیکن اس کی یہ موت شعوری نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مر رہا ہے. بہرحال صبح اٹھے، اٹھنے کے ساتھ سجدہ کرے پروردگار تیرا شکر ہے کہ ایک تو صحیح سالم ہے، جسم سالم ہے. اس کے بعد سب سے بڑی جو سالمیت ہے وہ ہے ہمارے ایمان کی. مالک تو نے دین پر جو باقی رکھا ہے، یہ تیرا شکر ہے. یہ بہت بڑی دعا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجنا. اللہ سلامت رکھے. تو مولا امیر المومنین کی ایک اور حدیث ہے جو میرے اس موضوع سے قریب کر دیتی ہے. وہ حدیث ہے موتو قبل ان تموتو. عجیب و غریب ہے. جس طرح سے قرآن یہ ہمیں گہرائی پہ جانے کی طرف متوجہ کراتا ہے، اسی طرح سے ہر حدیث ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ پہچانو جانو. مولا فرماتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے مر جاؤ. یہاں پہ موت اختیاری. کیسے ممکن ہے کہ انسان موت آنے سے پہلے die before death falls upon you. موت آنے سے پہلے کیسے مر جائے انسان؟ کیا ممکن ہے؟ مولا فرما رہے مرو. تب ذرا موت کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. ڈیفینیشن آف موت کئی ڈیفینیشن ہے. ایک ڈیفینیشن ہے کہ withdrawal، انسان استعفا دیتا ہے اس میٹریلسٹک ورلڈ سے اور چلا جاتا ہے روحانی دنیا میں، معنوی دنیا میں. ڈیتھ کے معنی یہ ہے. تو اس کے معنی کہ زندگی ہی میں تم وڈرا ہو جاؤ اس دنیا سے. گھر تمہارے لیے ہے، تم گھر کے لیے نہیں ہو. گاڑی تمہارے لیے، گاڑی تمہارے لیے نہیں، تم گاڑی کے لیے نہیں. کائنات تمہارے لیے ہے، تم کائنات کے لیے نہیں. اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو پھر یہ زکوٰۃ، خمس، یہ دے عطا، انسان گھبراتا نہیں. وَمَا بِنَا مِن نِعْمَةٍ فَمِنْ لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پروردگارہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی فیورز ہیں تیری طرف سے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے دین کا سبق. مولا یہی فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا میں ہجرت کر جاؤ پہلے سے، تاکہ تمہیں موت نہ ڈرائے. پہلے ہی مر جاؤ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. ذرا سا میں جب تک کہ انسان کو واقعات کے ذریعے سے قریب نہ کیا جائے اس وقت تک انسان ذرا سا پرسیو کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے میں 2 چیزیں پیش کروں گا، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام. ابھی حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے اسلامی جمہوریہ ایران میں، آیت اللہ محسن خرازی، روزنہائی از عالم غیب. یعنی روزن کہتے ہیں یعنی کھڑکیاں، ونڈوز، جیسے آج کل ونڈوز کہتے ہیں. ایسی کھڑکیاں جو آخرت سے ملی ہوئی ہیں. یعنی آپ اس دنیا میں اس کھڑکی سے دیکھ سکتے ہیں اس آخرت کو. اس میں کئی واقعات انہوں نے نقل کیے ہیں.
اور آپ لوگ جانتے ہیں حسن انقلاب کے بعد جو شہداء ہوئے ہیں ان کے واقعات کئی کتابیں چھپ گئی ہیں، اور ان کو معمولی نہیں سمجھ سکتے۔ حقیقت میں ڈیتھ کو سمجھنا چاہ رہا کوئی انسان، آخرت کی دنیا کو دیکھنا چاہ رہا ہے، اس کے ذریعے سے بہت خوبصورتی سے دیکھ سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو ہلا بھی دیتا ہے اور ہمیں بیدار بھی کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شہداء کی ایک گروپ کو انہوں نے دیکھا، ان میں سے ایک شہید نے ان سے بات کی کہ اگر ہو سکے تو میری مدد کرو۔ انہوں نے پوچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے بھائی، تم شہید ہو؟ حدیث میں ہے کہ شہید کا خون جیسے ہی قطرہ گرتا ہے زمین پر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ کا مسئلہ صحیح ہے، لیکن حقوق انسانی، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ کہ جب میری شہادت ہوئی تو دیکھا جس طرح سے میرے ساتھیوں کے ساتھ پروانے دیے گئے، نامہ اعمال دیے گئے، سب میں لکھا ہوا تھا براءۃ من النار، انہیں جہنم سے نجات مل گئی۔ لیکن میں نے جب میرا پرچہ لیا اپنے ہاتھ میں، اقرا کتابک کفا بنا، قرآن کہتا پڑھ، تیرا اعمال نامہ تو خود پڑھ، کوئی اور چاہیے نہیں، تو خود دیکھ لے کیا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نوشتے کو، اس تحریر کو، یہ ریٹرن جو میرے ہاتھ میں نامہ اعمال آیا ہے، کتنا دقیق ہے کہ ایک چھوٹی اور بڑی چیزیں کوئی نہیں چھوڑا ہے، اس میں ہر چیز موجود، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہر چیز موجود ہے اس میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے ہمارے ہاں شہداء کے بھی درجے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے لیے مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یغبط بہ الاولون والآخرون، مقام حضرت عباس ہوا ہے کہ غبطہ کریں گے سب، یعنی رش کریں گے، انوی کریں گے۔ کیا مقام ہے حضرت عباس کا شہداء میں؟ اسی طرح امام حسین کا تو مقام سید الشہداء ہے۔ مؤمنین کے ارواح میں بھی، مقامات پہ بھی درجے ہیں۔ یہ حدیث ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور یہ شہید یہ کہہ رہا ہے ایک عالم سے میری مدد کرو۔ تو چنانچہ جو ایڈریس دیا گیا تھا اس مقام تک پہنچے، اس کے گلی تک پہنچ کے، اس کے گھر تک پہنچے۔ ایک مومنہ ہے جو مجھ سے ناراض ہے، اگر تم اس کو راضی کر دو تو میرا چھٹکارا ہو جائے گا۔ اس مومنہ کے پاس پہنچتے ہیں اجازت لے کر کے، اور 30 سال بعد کا قصہ ہے کہ وہ بیچاری ایج وائز، وہ شی از این اولڈ لیڈی، ضعیفہ ہو چکی ہیں، اور انہوں نے جیسے ہی اس شہید کا نام لیا تو اس نے تلخ مسکراہٹ سے، اچھا شہید، یعنی گویا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی گیلا ہے اس کا، تکلیف ہے اس کو۔ پھر انہوں نے قریدنا چاہا تو وہ ہٹانا چاہ رہی تھی موضوع کو، انہوں نے چونکہ وعدہ کیا تھا ایک شہید سے میں کوشش کروں گا، تو معلوم ہوا دونوں ایک اسکول میں کام کیا کرتے تھے۔ اس مومنہ کی کوئی مسٹیک اس کو مل گئی تھی، اگر وہ مسٹیک مجھے بتا دیتا تو میں ٹھیک کر لیتی، لیکن اس نے بتایا نہیں۔ پورے اسکول میں فضیحت ہوئی، میری ذلت ہوئی، اور مجھے اسٹاف سے نکالا گیا۔ آغا محسن خرازی کہتے ہیں کہ 30 سال کا تگنا جو تمہارا نقصان ہوا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس شہید سے راضی ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہ۔ اس کے بعد جتنے بھی سورسز اس کے ساتھ، جو رفقا، عزیز، چاہنے والے اس مومنہ کے ہیں، سب سے رابطہ کر کے کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے راضی ہو جائے۔ اس نے کہا میں روز قیامت ہے میں اس کا حساب میں کروں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دعا سے کسی کی بخشائش ہو جائے گی، یا یہ کہ میری اپنی بخشائش ہو جائے گی جبکہ میں وراثت بھائی کی کھا لوں، بہن کی وراثت کو نہ دوں۔ مولا امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے اپنے شہداء کو شب عاشور، اگر تمہارا دائن
اگر تمہارا کوئی قرض کسی انسان سے مربوط ہے، میرے ساتھ شہید ہونے پر کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم لوگ ایسی ایزی بنا چکے ہیں دین کو کہ کسی دعا سے، کسی مناجات سے ہم لوگ تمام مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ حقوق الناس کو بھی۔ اس طرح سے نہیں۔ مرحوم سے جو رابطہ ہمارا رہا ہے ٹورنٹو میں ان کے آنے کے بعد، جیسے کہ وقار نے بہت اچھی طرح سے پیش کیا، ان کی تینوں فرزندان ماشاءاللہ، ان کی بیٹی امبرین اور حسنین اور وقار ماشاءاللہ، آپ ان کی گفتار سے، کردار سے وہ پرتو معلوم ہوتا ہے کہ وہ روشنی معلوم ہوتی ہے مرحوم کی خیالات کیا تھے، افکار کیا تھے۔ بہت محنتیں کی ہیں ان بچوں کی تربیت میں، اسی لیے ان لوگوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ نماز مغفرت والدین میں اپنے والدین کو ضرور یاد رکھیں، اس لیے کہ ان کا کوئی مقام ریپلیس نہیں ہو سکتا۔ میں نے جو دیکھا ان کی زندگی میں نیکیاں ہی دیکھی ہیں، اور جیسے کہ بتایا جماعت میں پہلے وہ حاضر ہوتے تھے مجلس میں، اور کبھی میں نے نہیں سنا کہ کسی کا تذکرہ ہو جائے، کسی کا مذاق ہو جائے۔ بہت بڑی چیز ہے، ورنہ ہمارے ہاں گوسپنگ تو ایک پارٹ آف لائف بن چکی ہے۔ ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ مرحوم کی یاد منانے کے لیے یہ واقعہ ہے، اور یہ بلکہ حدیث کے ذریعے سے میں آپ کی تمام کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ باتیں ہماری زندگی میں صرف حروف کی صورت پہ نہ رہیں، لفظوں کی صورت پہ نہ رہیں، ہمارے کیریکٹر میں اس کا اثر۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ قول ہے بہت ہی خوبصورت، فی الجنت باب یقال لہا باب المعروف۔ جنت میں وہ نیگیٹو ایگزامپل ہے، جو اگر انسان کسی کا کھا گیا، کسی کا یہ ہوا، اس کو جواب دینا ہے۔ یہ پازیٹیو دیکھیے اس کو۔ جنت میں دروازے ہیں، آپ لوگ خانہ کعبہ جائیے، خدا انشاءاللہ لے جائے، حج میں، عمرے میں، زیارت میں، اسی طرح حرموں میں جائیے، دروازوں کے عموماً نام ہیں، جیسے باب قبلہ ہے، باب سلام ہے، مکے میں خانہ کعبہ میں باب علی ہے، مولا امیر المومنین کے نام سے بھی دروازہ ہے۔ جنت میں بھی دروازوں کے نام ہیں، ایک دروازے کا نام ہے المعروف، باب المعروف۔ مولا کا قول ہے بہت ہی خوبصورت ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہی نیکیوں کا دروازہ، لا يدخلها، کوئی بھی داخل اس میں نہیں ہو سکتا، الا من استنع المعروف فی هذه الحیات الدنیا، وہ کوئی بھی داخل اس میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا میں کسی انسان، کسی مومن کی اس نے مدد نہ کی۔ جو مدد کرے گا وہ اس دروازے سے داخل ہوگا جو نیکیوں، المعروف جس کو کہتے ہیں نا، نیکیوں کا دروازہ۔ آگے چل کر حدیث یہ کہتی ہے، جب کوئی شخص، کوئی مومن کسی مومن کی مدد کی نیت سے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، ذات پروردگار دو فرشتوں کو بھیجتا ہے، دو فرشتے موکل کرتا ہے، واحد علی الیمین، واحد علی الشمال، ایک داہنے جانب، ایک بائیں جانب۔ بریکٹ میں ایک جملہ بھی کہوں، ہم لوگ کسی پرہیزگار انسان، کسی عالم، کسی کو دیکھتے ہیں تو پہلے یہ کہتے ہیں التماس دعا۔ کیا کہنے اس کے جس کو دو فرشتے دعا کریں؟ دو فرشتوں کو ذات پروردگار اس مومن کی داہنے اور بائیں، رائٹ اور لیفٹ پہ بھیجتا ہے، اور حکم دیا جاتا ہے کہ یہ دونوں یستغفران لہ، ایک کہتا ہے پروردگار اس کو بخش دے، دوسرا کہتا ہے پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ فرشتے، یعنی ایک مومن کی احتیاج کو پورا کرنا، ایک انسان کا خیال کرنا، جو آج امبیلنس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جن حالات سے انسانی معاشرہ گزر رہا ہے،
7 بلین انسانوں میں 2 بلین انسانوں کے پاس ایک روز کا غذا نہیں ہے، یمنی بچے ہزاروں مر رہے ہیں، ایک عجیب و غریب امبیلنس ہے۔ اس لیے اسلام نے کانسٹنٹلی ہمیں ریمائنڈ کیا ہے کہ اگر ہم آخرت چاہتے ہیں تو بہترین سیدھا اچھا اور شارٹیسٹ ڈسٹینس آخرت کے لیے دنیا میں مدد ہے کسی انسان کی۔ تو ایک طرف ایک فرشتہ ہے، دوسری طرف دوسرا فرشتہ ہے، دونوں دعا کرتے ہیں پروردگار اس کو بخش دے، یستغفران اللہ، پروردگارہ اس کی مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما، دوسرے پروردگارہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما، اس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بہت سی باتیں جو ابوظہبی سے معلوم ہوئی ہیں، وہاں سے بھی، وہاں بھی ملاقات مرحوم سے رہی ہے، اور ٹورنٹو میں تو بہت زیادہ قریب، انہوں نے بہت زیادہ نیکیاں کی، اور یقیناً یہ نیکیاں ہوں گی جو ان کی زندگی میں وہ روشنی بخشیں گی، اور آخرت میں یقیناً قبر منور ہے، منور ہی رہے گی۔ اور یہ تمام اپنے ان کے بچوں کے لیے، اور جو سن رہے ہیں مومنین اس مجلس کو، ان سب کے لیے بہترین رہنمائی ہے کہ ایک انسان، میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں، یہ جملہ ہے کہ اچھا چلا گیا، اچھا ہوا چلا گیا، استغفر اللہ۔ انسان ایک ایسی زندگی بسر کرے جس میں دنیا یہ بولے کہ اچھا چلا گیا، کتنا اچھا انسان۔ حقیقت میں دیکھنے پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، کہ 1 سال ان مرحوم کے بھی ہو گئے اور ہمارا بھی 1 سال گزر گیا۔ اب ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے کہ ہم ہماری اس موت کو اختیاری بنائیں، اس تسلیم کے اس منزل پہ لے چلے جائیں جہاں پر رضا الہی کے علاوہ کوئی اور مقصد حیات نہ ہو۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ ہیں، اور اس میں مجھے نہیں معلوم شہزادی کی مظلومی پہ پڑھوں یا شہزادی کی مظلومی وجہ شہادت پہ پڑھوں، غور کریں آپ۔ عموماً ہم لوگ، ہمارا رابطہ یقیناً اس گھرانے سے ہے، مصائب میں یقیناً ہم جب کبھی مصائب کو سنتے ہیں ہمارے جگر پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، بے اختیار کیفیت ہے، اور یہ کیفیت کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا سوچ نہیں سکتا کہ 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے بعد اتنا اثر ہو سکتا ہے کہ انسان دھاڑے مار کر رو رہا ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ سمجھ نہیں پاتے۔ ہم لوگ اہل بیت کے مصائب پہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ ذرا جملہ ذرا بہت غور سے مصائب کو اہل بیت نے سہا کیوں، اس پہ غور نہیں کرتے۔ جیسے شہزادی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی مصیبت ہے؟ صبت علی مصائب لو انہ۔ میں اس جملے کی شرح بہت سے علماء، میرے سے بڑے علماء، اسکالرز، ابھی بھی میں پوچھتا ہوں، اس کے ڈیپتھ کو نہیں پہنچ پایا ہوں۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو شبہائے تاریک میں بدل جاتا۔ کیا چیز ہے؟ کس طرح سے سمجھے اس جملے کو؟ انشاءاللہ آخر میں مولا امیر المومنین کی جو کا بیان ہے جن نہج البلاغہ میں شہزادی کی وفات پر، شہادت پر، وہ بیان کروں گا۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس جملے کی ڈیپتھ کیا ہے۔ تو شہزادی کے مصائب کیوں، یہ سوال ہے۔ تو پہلی دافع ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہے فاطمہ زہرا، the first defender of ولایت of مولا امیر المؤمنین۔ پورے وجود کے ساتھ جس نے
پورے وجود کے ساتھ جس نے دفاع کیا ہے. اللہ تعالیٰ زیارت جب نصیب کرے تو معرفت کے ساتھ زیارت نصیب. من زارنا عارفا بحقنا، ہم نے ایک اشعار پڑھا ہے عرفان زیارت کے عنوان سے، شریکت الحسین گلستان جوہر کراچی میں 4-5 سال پہلے، آن لائن ہے موجود. اللہ کرے کہ ہم زیارت کو جب جائیں تو معرفت کے ساتھ جائیں. جو معرفت بھی نہیں بلکہ عرفان کے ساتھ جائے، وجبت لو، اس پر جنت واجب ہے. حقیقت یہی ہے. زیارت ذریح کی نہیں ہے، امام سے ملاقات کا نام زیارت ہے. زیارت کے ہر امام کے ایک مخصوص ٹکڑے ہیں جن پر توجہ کرنا ہے. مولا امیر المومنین کی زیارت کا ایک ٹکڑا ہے السلام علیک یا اصبر الصابرین. امام حسین کے لیے نہیں ہے، مولا امیر المومنین کے لیے. اے سب سے زیادہ سب سے زیادہ صبر کرنے والے. اصبر سپرلیٹو ڈگری اس کو، یعنی اس کے اوپر نہیں ہے کوئی بھی. سب سے زیادہ صبر کرنے. انسان پر جب مصیبت آتی ہے سہ لے گا وہ. جب مسئلہ ناموس کا امکان نہیں ہے. فاتح خیبر جس کے بازوں میں اتنی قوت، اور دیکھتا رہا دروازہ بھی گرایا گیا، دیکھتا رہا گلے میں رستے. ان مقامات پہ پہنچ کر انسان لرز جاتا ہے کہ کیا چیز ہے یہ. جس دروازے پر فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں آئے تطہیر کے ذیل میں 33 سورہ احزاب 33واں سورہ 33ویں آیت نازل ہونے کے بعد سرکار 1-2 دن نہیں 6 مہینے تک نماز فجر کے بعد باہر نکلتے تھے اور شہزادی کے دروازے پر، جس کو آج کل باب جبرائیل کہتے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسول. ایک دو دن نہیں 6 مہینے تک بیٹی کے دروازے پر اہل بیت نبوت ہمارا سلام، معدن رسالت ہمارا سلام. اس بیٹی کا دل کتنا بڑھ گیا ہوگا جس بیٹی کے دروازے پر باپ فخر کائنات آ کر سلام کرتا ہے. ابھی کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا. فاطمہ علی کو چھوڑ دو، علی کو بھیج دو. شہزادی نے کہا جب تک جان میں جان ہے میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں. دروازہ جو آج ہمارے ذہنوں میں دروازہ ہے ایک سافٹ حقیقت کا نام ہے، لیکن 100 سال پہلے والے دروازے اور 1400 سال پہلے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دروازے اور دیوار کے درمیان فَعَصَرَهَا. مقاتل کے جو جملے ہیں عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، جیسے کسی نے نچوڑ دیا. فاطمہ بے ہوش ہو کے گری. اللہ سلامت رکھے بچوں کو، اللہ ایمان پہ باقی رکھے، آئندہ نسلوں کو خدایا پروردگار. یہ نفسیاتی پہلو ہے. جب کبھی بچے باہر سے آتے ہیں، باپ بیمار اگر بستر پہ ہو
ماں سے پوچھتے ہیں ابو کو کیا ہوا، لیکن جب ماں بیمار ہوتی ہے باپ سے نہیں پوچھتے، ماں کے سرانے بیٹھتے حسنین سرانے بیٹھ گیا، اماں یا اماں مادر گرامی، میری بیٹیاں میری بہنیں سن رہی ہیں، لیبر خصوصاً وضع حمل جو وہ پین ہے اس کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ حکم دیتا فرشتوں جاؤ اس کو پہلی خوشخبری دے دو کہ اس کے گناہ ہم نے بخش دیا۔ یہ نارمل ڈیلیوری ہے، جس کا بچہ شہید ہو گیا جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں اجرکم علی اللہ۔ شہزادی نے آنکھیں کھولنے کے بعد اپنی تکلیف کا گلا نہیں کیا، بچوں بتاؤ آئین ابو الحسن، بابا کہاں اماں بابا کے گلے میں رسی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا آخری جملے جس مولا امیر المومنین کے ہیں شاید ڈسکرائب کرے سبت علیہ مصائب، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو شبہائے تاریک میں بدل جاتا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مر جاتے ہیں دفن تجہیز و تکفین کے لیے، عورتیں انتظار کر رہی ہیں، گریا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب دفن کر کے واپس آتے ہیں گھر میں، بہن بھائی سے پوچھتی ہے ابو کو دفن کر دیا مولا امیر المومنین دفن کرنے کے بعد شہزادی کو مظلوم ہے، بہت بڑا مظلوم، واحد شوہر ہے جس نے اپنی بیوی کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھودا جس نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے۔ دفن کرنے کے بعد جب آئے ہیں تو بچے چھوٹے حسنین جناب زینب ام کلثوم گود میں لے کر سرکار کی قبر کی طرف پلٹے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رسول اکرم ہمارا سلام و درود و سلام ہو اللہ کا پر، ستنبئک ابنتک، ابھی آپ کی بیٹی بتائے گی کیا کیا ہوا آپ کے جانے کے بعد ہم پر کیا کیا گزر گیا، ابھی بیٹی بتائے گی یہ جملہ ہے بہت ہی غور طلب جملہ ہے، تضافیر امتک علی حزمہا، یعنی پوری امت مل گئی تھی فاطمہ کو ایلیمنیٹ کرنے پوری امت تضافیر یعنی تجامع، تضافیر امتک علی حزمہا، پوری امت مل گئی تھی تاکہ یہ فاطمہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ دفاع کر رہی تھی ولایت علی کی، ہر گھر میں جا رہی تھی اٹھو بیدار ہو، کل دو دیر ہو جائے گی، کل اگر آج نہیں اٹھو گے، کل اندھیرے ہو جائیں گے آج نہیں اٹھے گی، کوئی اٹھا نہیں بڑھ جائے کہ اٹھا جائے، بلکہ اس تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی جو تحریک ولایت کا دفاع کر رہی تھی، تضافیر امتک علی حزمہا، جہاں پوری قوت سے فاطمہ زہرا نے علی کی دفاع کیا اور ان کی بیٹی زینب نے بھی پوری قوت سے
تھلے زینبیہ آپ سب سنتے ہی رہتے ہیں، زیارت جائیے، ہمارے بھی سلام اور دعا ہمارے لیے بھی بھلائیے نہیں، جائیے زیارت میں۔ تو کیا ہے وہاں پر تلے زینب؟ وہ یہ مقام ہے جہاں بہن نے بھائی کی بربادی کی کہانی دیکھی۔ شمر جالس علی صدرے، بیان نہیں کر سکتا کوئی۔ بہن جناب زینب دوڑی ہوئی ابن سعد کے پاس جاتی، ابن سعد تو دیکھ رہا نبی کا نواسا کٹ رہا ہے، اب بھی موقع ہے، بچا لے۔ میں تو کہتا ہوں ہاجرہ، صفا و مروہ جانا پانی کے لیے آسان ہے، مگر پورے دین کو بچانے کے لیے کربلا کی خاک چھاننا بہت مشکل کام ہے۔ زینب ادھر سے ادھر جاتی رہی، زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلی، آواز گونجی، قد قتل الحسین۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معکم فوزا واللہ۔ ایک سورہ الحم 3 اخلاص سے اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ مرحوم سید حسین حیدر رضوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جزاک اللہ مولانا، خدا شما رو حفظ کنه۔ سلامت باش۔ میں ایک ذرا سا دعا ختم کر لوں، میں انشاءاللہ۔ جی آج کل حالات بھی دنیا بھر میں پینڈیمک کے لیے بھی بہترین دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من لطیف لم یزل بنا فیما نزل انت القوی نجنا عن قہرک یوم الخلل خمسۃ فی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ عبادہ من نسلہم قد جاءنا من فضلہ العابد والباقر والصادق والقادم ثم رضا ثم التقی ثم النقی والعسکری والحجت القائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پروردگارہ اس قلیل عبادت کو عظیم ہستیوں کے طفیل میں قبول فرما، جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی، مالک ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، مالک بحق محمد والے محمد جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے۔ پروردگارہ ہماری اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، جو پروردگارہ بحق محمد والے محمد مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ اللہم صلی اللہ جزاک اللہ مولانا۔ قبل اللہ سلام باشد۔ اب ابو کے نواز سے شبیر رضا نوحہ پڑھیں گے۔ شبیر کو ہے۔ تیری امت نے میرے سر کو جلایا بابا ہے، تیری امت نے میرے سر کو جلایا بابا ہے، تیری امت نے میرے سر کو جلایا بابا، پھر وہ جلتا ہوا در
ہوئے بچے یادواں میرے آنگن میں تک شام غریبا کا سما در ہٹا کر مجھے فیضان نے اٹھایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا آئے لوٹ کر آئے تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا میری زینب کو میری بیشی کا پہلا نوحہ میرے بالوں کی سفیدی نے سنایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا حیدر چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن میں نے چھوڑا نہیں حیدر کی ابا کا دامن تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا آئے بیٹھ کر پڑھتی ہوں مشکل سے نماز شبی پھر بھی عباس کی خلقت کی دعا بھولی نہیں جب بھی زخمی ہوا ہاتھوں کو اٹھایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا آئے جس جگہ آپ نے رک رک اجازت مانگی وہاں گستاخ مسلمانوں نے بیعت مانگی کوئی شعلے تو کوئی لکڑیاں لایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا عرش و فرش پہ محسن ہوا کہرام بابا جس کڑی رو کی ولایت کی شہیدان نے کہا مجھ کو ہنس ہنس کے زمانے نے رلایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا سلام 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 جزاک اللہ شبیر. زیارت اب حیدر عباس ابو کے پوتے پڑھیں گے. حیدر go ahead. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء.
السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا حسن والسبع. السلام عليك يا فاضل الحسين. ولا تسل المعصم من جريدك. علي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمود وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن حسن العسكري. أشهد تعالى فرجك في الصالحين وخزك وشرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ حیدر. اب دعائے فرج حسن عباس ابو کے دوسرے پوتے پڑھیں گے. كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے. ابو کو اپنی دعاؤں اور اعمال میں ضرور یاد رکھیے گا. خدا حافظ.